بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال تعالى كونوا أنصار الله وأحباءه. وقال تعالى أولئك حزب الله. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگان دین، اس وقت ہم لوگ جمعیت العلماء کی ایک عظیم عنوان پر اس کے دفتر کی افتتاحی مجلس میں ہمارا یہاں جڑنا ہوا ہے۔ جمعیت العلماء ایک ایسی جمعیت ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے قائم کی گئی تھی۔ صرف یہ جماعت وہ جماعت ہے جس کے ابتدائی ایام ہندوستان کی آزادی کی محنت میں ہمارے اکابر اور اسلاف نے جان اور مال کو لے کر امت کے سامنے پیش رہے۔ جس وقت جمعیت علماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک صحیح پلیٹ فارم دے کر اس ہندوستان کو آزادی کے منزل تک پہنچا دیا، اس کے بعد جمعیت علماء نے اعلان کر دیا آج سے سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری جماعت خالص اللہ کو راضی کرنے والی جماعت ہے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے والی جماعت ہے، مسلمانوں کو متحد کرنے والی جماعت ہے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمانے والی جماعت ہے، مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اور امت مسلمہ کو جڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساتھ دینے والی جماعت ہے۔ ان تمام اغراض و مقاصد کو لے کر جمعیت علماء سیاست سے جدائیگی اور علیحدگی اختیار کر لی۔ جمعیت علماء اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے ترقی کے لیے، مسلمانوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ اسی لیے اس وقت ہمارے اسلاف کا کہنا ہے ہر جگہ پر جمعیت علماء کی ایک جماعت ایسی ہو جو سیاست سے پاک ہو، سیاست سے مبرہ ہو، مصفہ ہو، جن کا ذہن بھی سیاست سے خالی ہو، جن کی زبانیں بھی سیاست سے خالی ہو، جن کے جذبات بھی سیاست سے خالی ہو، جن کے سوچ بھی سیاست سے خالی ہو، جن کی فکریں بھی سیاست سے خالی ہو۔ سیاسی اغراض کو مد نظر رکھ کر جمعیت العلماء میں کام کرنا، یہ جمعیت العلماء کے مقاصد کے خلاف قدم کو آگے بڑھانا ہے۔ اس لیے خالص امت مسلمہ کے تحفظ کی نیت سے، امت مسلمہ کے مسائل کے حل کی نیت سے، امت مسلمہ کے ترقی کی نیت سے، امت مسلمہ کے بیرونی تمام مسائل کے حل کی کوشاں کرتے ہوئے اس جماعت کو جڑ کر جم کر کام کرنا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک ہے جماعت کی محنت، ایک ہے جمعیت کی محنت۔ جماعت کی محنت عبادات کو اور اخلاقیات کو درست کرنا ہے، جمعیت کی محنت معاملات کو، معاشرات کو درست کرنا ہے۔ معاشرہ اور معاملات کو درست کرنا یہ جمعیت کی محنت ہے، عبادات اور اخلاقیات کو درست کرنا یہ جماعت کی محنت ہے۔ گویا اندرونی دین کے تمام امور کو انجام دینا یہ جماعت کی محنت ہے، بیرونی تمام امور کو انجام دینا یہ آ کر جمعیت کی محنت ہے۔ جمعیت اور جماعت ایک زمانے میں اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھے جمعیت کے مولوی ہونے کے اعتبار سے۔ جہاں بھی حضرت حسین احمد مدنی پہنچتے تھے
بھائی جمعیت کے مولوی آ گئے، جمعیت کے مولوی آ گئے، اس طرح کا اعلان ہوتا تھا، اس طریقے سے پرچار ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جماعت کے اعتبار سے محنت کرتے تھے۔ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی اطلاع ملتی، پڑوس میں، کسی ضلع میں یا کسی علاقے میں، کسی تعلقے میں یا جمعیت کے اعتبار سے میٹنگ چل رہی ہے، مشورہ چل رہا ہے، اجتماع چل رہا ہے، جوڑ چل رہا ہے، اور حضرت حسین احمد مدنی تشریف لائے ہیں، تو جماعت والوں سے حضرت فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی حضرت مدنی تشریف لائے ہیں، چلو ہم سب جا کر حضرت کے جلسے میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت مدنی جب سنتے تھے، ارے قریب میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جوڑ چل رہا ہے، جلسہ چل رہا ہے، تو حضرت اعلان فرماتے تھے، ارے بھئی چلو ہم سب جا کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ ادھر سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت چلتی اور ادھر سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت چلتی، دونوں کا درمیان کسی جگہ پر ملنا ہوتا، جڑنا ہوتا، ایک ہی پلیٹ فارم پر جماعت کے عنوان پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کرتے تھے، اور اسی پلیٹ فارم پر حضرت حسین احمد مدنی شیخ الاسلام کا بیان ہوا کرتا تھا۔ یہ اتحاد اس بات کی تعلیم دے رہی ہے، ہم لوگ اگر اندر رہتے ہیں، وہی افراد جو جماعت کے ہیں، باہر آتے ہیں تو جمعیت کے ہیں، اندر جاتے ہیں تو جماعت کے ہیں، افراد الگ الگ نہیں ہوا کرتے تھے، وہی افراد ہوا کرتے تھے جو دونوں کام انجام دیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے حوالے جہاں پر ممبر و محراب کو کیا، وہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کے فتنے کے سدے باب کا باغ ڈور بھی صدیق اکبر ہی کے ہاتھوں میں دیا۔ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا ممبر و محراب کا امام اور خطیب کوئی اور ہے، اور جہاں پر لشکر کا معاملہ آتا ہے وہاں پر کمانڈر کوئی اور ہے۔ صدیق اکبر جب ممبر پر آتے ہیں تو خطیب بن جاتے ہیں، محراب پہ آتے ہیں تو وہ امام بن جاتے ہیں، جب دارالقضاء میں بیٹھتے ہیں تو قاضی بن جاتے ہیں، دارالفتاء میں بیٹھتے ہیں تو مفتی بن جاتے ہیں، صفہ پہ بیٹھتے ہیں تو مدرس بن جاتے ہیں۔ جہاں پر فتنے کے سدے باب کا نمبر آتا ہے تو وہیں پر امیر لشکر بن کر آگے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تعلیم اسلام کی ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے، صرف ایک کا ہو کر مت رہ جانا۔ سب کام کرنے کے لیے سرکار نے الگ الگ جماعتیں نہیں بنائی۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے تصوف کے معاملے میں بھی وہی صحابہ تھے، اور تربیت کے معاملے میں وہی صحابہ تھے، تعلیم و تعلم میں وہی صحابہ تھے، لشکر میں بدر میں ہو، احد میں ہو، تبوک میں ہو، وہی صحابہ تھے۔ کیا صحابہ اکرام کی جماعتیں سرکار نے الگ الگ بنائی تھی کہ صحابہ اکرام تم لوگ تعلیم و تعلم والے ہو، تم لوگ لشکر کشی والے ہو، تم لوگ فتنے کے سدے باب والے ہو، تم لوگ امامت اور خطابت والے ہو؟ اس طرح سرکار نے الگ الگ جماعتیں نہیں بنائی، ایک ہی جماعت کے اوپر تمام طرح کی ذمہ داریاں تھیں، اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے ہم ہی کو سب کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح میں تمام اپنے دعوت کے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ سوچ کر کے چلو کہ ہم لوگوں کو صرف 6 نمبر کے دائرے کے حد تک ہی محدود کر دیا گیا، ہم یہی رہیں گے، یہی کریں گے، دوسرا کوئی کام نہیں کریں گے، یہ تصور غلط ہے۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہم لوگوں نے ایک اہم مشورہ لے کر بیٹھے، اور بیٹھ کر حضرت سے ہم نے کہا، حضرت یہ بات آ رہی ہے، یہ بات ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے کہ ہمارے علماء جو سال لگائے ہوئے علماء ہیں، یہ لوگ بحث و مباحثہ نہیں کرتے، یہ لوگ کوئی جواب نہیں دیتے، یہ لوگ آ کر اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرتے جس میں معترضین کا جواب ہو سکے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ وسیع القلب ہیں، صاحب بصیرت تھے، انہوں نے عجیب جواب دیا، کہا مولوی صاحب دیکھو، جس وقت جماعت کا پلیٹ فارم ہو، جماعت کا جوڑ ہو، جماعت میں جڑے ہوئے ہو، اس وقت میں 6 نمبر کے آپ پابند ہیں۔ جب آپ تدریس میں بیٹھتے ہو، آپ تدریس کے تمام حقوق ادا کیجئے۔ جب آپ جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم پر جاتے ہو، باطل کا آپ جواب دیجئے۔ آپ کا رنگ ہر پلیٹ فارم پر الگ الگ ہونی چاہیے، ایک ہی رنگ کے نہیں۔ آپ جماعت کے پلیٹ فارم سے جمعیت کی گفتگو کرنا یہ منع ہے، لیکن جمعیت کے پلیٹ فارم سے جماعت کی گفتگو کرنا یہ منع نہیں ہے۔ آپ کو کیا کہا گیا
کہ آپ جماعت میں رہتے ہوئے اختلافی مسائل کو نہ چھیڑیں. ہاں جس وقت جماعت سے آپ فارغ ہو چکے ہیں, جماعت کا جوڑ ختم ہو چکا ہے, جمعیت کی مجلس میں آپ تشریف لا چکے ہیں, اب آپ حالات حاضرہ کے اعتبار سے غور کر سکتے ہیں, حالات کے اعتبار سے سوچ سکتے ہیں, حالات کے اعتبار سے فکر کر سکتے ہیں, حالات کے اعتبار سے امت کو متحد کر سکتے ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس طرح حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے موجودگی میں اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو تحدیث بھی نعمہ کے طور پر کہنا چاہتا ہوں, حضرت مولانا کی تشکیل پر مدن پلی کی جامعہ مسجد, مدن پلی کا تبلیغی مرکز, دعوت و تبلیغ کا مرکز, وہاں پر رد غیر مقلدیت کا حضرت مولانا نے تشکیل فرما کر جوڑ رکھا. صرف اتنا ہی نہیں, بہت سارے جگہوں پر حضرت مولانا نے جس وقت کہی یہی ہبلی کا مرکز ہے, یہ آپ کو شہادت دے سکتی ہے اس بات پر کہ جس وقت غیر مقلدین بڑھ رہے تھے, آج سے تقریباً 14 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں, حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں, حاجی عبدالرزاق صاحب کی موجودگی میں وہاں کے لوگوں نے رابطہ کیا. اس طریقے سے ایک مولانا تشریف لائے ہیں جن کا نام فلاں فلاں ہے, وہ رد غیر مقلدیت پر بولنا چاہتے ہیں, کیا ان سے ہم کام کرا سکتے ہیں؟ حضرت عبدالرزاق صاحب نے کہا ارے بھائی کھل کر کرو. تو وہ شاہ بازار میں باقاعدہ وہاں پر تمام لوگوں کو جوڑا گیا, تردید پر بات ہوئی, اور وہی گفتگو, وہی مذاکرہ مرکز میں کرنے کی اجازت دی گئی, اور مرکز میں آ کر ہم نے کیا جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پلیٹ فارم جب بدل جائے گفتگو بدل جانی چاہیے, مذاکرے بدل جانے چاہیے, عنوان بدل جانا چاہیے, فکریں بدل جانی چاہیے, اور پھر ہم لوگوں کے اندر وسعت قلبی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. الگ الگ جگہ پر الگ الگ پلیٹ فارم کے لیے الگ الگ افراد کی تشکیل یہ ناممکن ہے. جو کام کرتے ہیں اللہ انہی سے کام لیتا ہے. اگر آپ یوں کہیں نہیں مولانا ہم لوگ جماعت والے ہیں, جمعیت میں نہیں آئیں گے, بھئی آپ جماعت والے ہیں تو جمعیت پہ کیوں نہیں آئیں گے؟ صحابہ کرام محراب والے تھے, ممبر والے تھے, آپ اصحاب صفہ والے تھے, لیکن کیا وہ بدر میں نہیں آئے؟ کیا وہ احد میں نہیں آئے؟ کیا وہ تبوک میں نہیں آئے؟ 3 افراد نہ آنے پر کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت شیخ نے اس کو نقل فرما دیا. پتہ یہ چلا تمام میدانوں میں آپ ہی کو رہنا ہوگا, آپ ہی کو آنا ہوگا, آپ ہی کو جڑنا ہوگا, آپ ہی کو جوڑنا ہوگا, آپ ہی کو ہر مجلس میں فکریں الگ الگ کرنی ہوگی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ نے جمعیت کا مرکز یہاں بنایا, جماعت کا مرکز وہاں بنایا. یہ ایک عجیب ربط ہے جس کے سلسلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں کا جس طریقے سے جوڑ ہوا اسی طریقے کا الحمدللہ ہمارا بھی ایک جوڑ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس جوڑ کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے. اللہ اس کے برکات کو اللہ تعالیٰ تمام علاقوں میں ظاہر فرمائے. یہ بڑے خوشعین بات ہے الحمدللہ. تمام ہمارے ساتھی جتنے یہاں جڑے ہوئے ہیں سب جماعت سے بھی جڑے ہوئے ہیں, جمعیت سے بھی جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے, ہر طرح کے خیر پورے علاقے میں وجود میں آنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جڑنے کو جوڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ دفتر جمعیت کا بھی ہے اور بستی کی ایک جماعت کا بھی ہے, کمیٹی کا بھی ہے. دونوں جمعیت بھی اور کمیٹی بھی دونوں مل کر ایک دفتر میں کام چلا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک فرمائے. اللہ تعالیٰ اس اقدام کو بے انتہا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس دفتر کو سب کے لیے قابل تقلید دفتر بنائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کوئی بات ہے بھائی؟ کچھ اعلان ہو تو اعلان کر دیجیے. درود شریف اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما.
بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس دفتر کی افتتاح کو بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ اس کو تو پورے علاقے کے لیے مرکزی حیثیت نصیب فرما، مرجع الخلائق بنا دے، مرجع الانام بنا دے، مرجع الامہ بنا دے، مرجع العلماء بنا دے، مرجع الحفاظ بنا دے، مرجع العوام بنا دے۔ یا اللہ پورے علاقے کے مسائل یہاں سے حل ہوں ایسے فیصلے فرما۔ صاحب استعداد اس دفتر کو نصیب فرما، صاحب صلاحیت اس دفتر کو نصیب فرما، صاحب قوت اس دفتر کو نصیب فرما، صاحب حیثیت اس دفتر کو نصیب فرما۔ اے اللہ پورے علاقے میں ایسے اقتدار نصیب فرما جیسے تو نے امت کو عطا فرمایا۔ یا اللہ اس علاقے کے صلاح الدین ایوب کو کھڑا کر دے، یا اللہ اس علاقے کے محمد بن قاسم کو کھڑا کر دے، یا اللہ اس علاقے کے ابو ہریرہ کو کھڑا کر دے، یا اللہ اس علاقے کے ابو ذر کو کھڑا کر دے، یا اللہ اس علاقے کے حضرت عمر فاروق کی صلاحیت والوں کو کھڑا کر دے، یا اللہ اس علاقے کے ابو بکر صدیق کی صلاحیت والوں کو کھڑا کر دے، یا اللہ اس علاقے کے حضرت عثمان غنی کی صلاحیت والوں کو کھڑا کر دے، یا اللہ اس علاقے کے حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت والوں کو کھڑا کر دے، یا اللہ اس علاقے کے حسن حسین کو کھڑا کر دے، یا اللہ اس علاقے کے حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کو کھڑا کر دے۔ یا اللہ جب تو انتخاب کرنے پر آتا ہے پورے علاقے کے لیے منتخب کر لیتا ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مظہر بنا دے۔ یا اللہ آخری لوگوں کو اولین لوگوں کی صلاحیت عطا فرما دے، آخری لوگوں کو اولین لوگوں کی صلاحیت عطا فرما دے، آخری لوگوں کو اولین لوگوں کی صلاحیت عطا فرما دے۔ یا اللہ مہاجرین و انصار کی صفات ہمارے اندر منتقل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اندر وسعت قلبی نصیب فرما، وسعت نظری نصیب فرما، وسعت ذہنی نصیب فرما، وسعت جذبہ نصیب فرما، وسعت خیال نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نظروں میں بصیرت نصیب فرما، ہمارے بصارت میں بصیرت نصیب فرما، ہمارے بصارت میں بصیرت نصیب فرما، ہماری زبانوں پہ لینت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے سوچ میں ہماری فکروں میں یا اللہ وہ دور اندیشی نصیب فرما جو تو تمام قلندروں کو عطا کرتا ہے۔ قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید والی استعداد نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک دل والا بنا دے، ایک دل والا بنا دے، ایک دل والا بنا دے۔ ہمارے اندر جوڑ پیدا فرما، ہمارے اندر جوڑ پیدا فرما، چھوٹا بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر کام تیرے لیے ہم کرتے ہیں۔ یا اللہ ریاکار بن کر تمام خدمات کو تباہ کر کے دنیا سے آنے سے بچا لے۔ یا اللہ اگر ہم ریاکار بن گئے تیرے پاس حاضر ہو، آپ یوں کہیں تم نے دنیا میں کیا کیا، تعریف کے لیے کیا، تعریفیں تمہیں کر دی گئی، تعریفیں تمہیں مل گئی، آج تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرا پروردگار ہم سے بڑا بد نصیب کائنات میں کوئی نہیں ہوگا جو دنیا بھر کے خدمات کرتا رہا، یار امت کے لیے بچتا رہا، امت کے لیے پھرتا رہا، امت کے لیے چلتا رہا، امت کے لیے تھکتا رہا، آخر میں شیطان نے ریا میں مبتلا فرما کر، عہدے میں مبتلا فرما کر تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ آخر میں ہم تیرے پاس پہنچے، یا اللہ خالی ہاتھ پہنچے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ مخلصین میں شامل کر دے، مخلصین میں شامل کر دے، مخلصین میں شامل کر دے۔ یا اللہ تعریف سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعریف سے اپنے آپ کو بچانے کی، ریا اور سمعہ سے اپنے آپ کو بچانے کی وہ چیزیں یا اللہ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، غیبت سے، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جس کو تو ترقی دینا چاہتا ہے گناہوں سے بچا لیتا ہے، یا اللہ جس کو تو تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے وہ ان تمام غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، ہم سب کو بچا لے، ہم سب کو بچا لے، ہم سب کو بچا لے، جماعت اور جمعیت میں پیش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو بچا لے، ہندوستان کے حالات جو بھی آگے آنے والے ہیں ان حالات کا حل فرما دے، ان حالات کو یا اللہ بہتر سے بہترین فرما دے۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت کے فیصلے فرما، مدارس کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ آج جتنے فتنے پورے ہندوستان میں لوگوں نے اٹھایا، یا اللہ اس زمانے کی فرعون و حامان و شداد و نمرود کی حرکتیں ہیں، یا اللہ جیسے تو نے اس زمانے کے فرعون و حامان و شداد و نمرود کو سزا دی،
اے اللہ اس طرح کی زمانے کے فرعون حامان و شداد و نمرود کو سزا دے دے یا اللہ، ان کو عبرت ناک سزا دے دے یا اللہ، ان کو نیست و نابود فرما دے، ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، نہیں ہے ہوا میں ہے تو اڑا دے، زمین میں ہے تو دسا دے، پانی میں ہو تو ڈبا دے، فضا میں ہو تو پٹک پٹک کر مار دے اے اللہ۔ قوم سمود کو، قوم عاد کو جیسے تو نے تباہ کیا یا اللہ اس زمانے کے یا اللہ ایسے یا اللہ مشرکین جو کچھ بھی فتین ہیں یا اللہ ان سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے عورتیں معصوم ہیں، ان پر حالات آنے سے بچا لے، ہمارے نوجوان جذبات والے ہیں ان پر حالات آنے سے بچا لے، ہمارے علاقے محفوظ ہیں ان پر حالات آنے سے بچا لے یا اللہ۔ امن و امان کے فیصلے فرما، امن و امان کے فیصلے فرما، امن و امان کے فیصلے فرما، ان سب کا یا اللہ فکریں اس دفتر سے رونما ہو، ایسی فکریں یہاں پر بیٹھنے والوں کے دلوں میں کھول دے یا اللہ۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری افتتاح کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔